میں نے جب یہ دیکھا کہ 99% لوگوں نے کہا کہ سر سید نے آکسبرج یعنی آکسفورڈ اور کیمبرج کا جو ماڈل ہے اس کو اپنایا، میں اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ سر سید کے جو آرٹیکلس ہیں، لیٹرس ہیں، ڈسکشن ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ علم جو ہے وہ مسلمانوں کی میراث ہے، اور یہ میراث جو ہے وہ قرطبہ میں تھی، غرناطہ میں تھی اور اسپین میں تھی۔ وہ علم جو ہے وہ کیمبرج اور آکسفورڈ جو ٹرانسفر ہوا وہ غرناطہ سے ہوا، وہ اسلامک ملکوں سے ہوا، مسلمانوں سے ہوا، لہذا وہ علم جو ہے وہ واپس لا رہے ہیں۔ تو سر سید کے ذہن میں کیمبرج اور آکسفورڈ نہیں ہے، بلکہ ان کے ذہن میں غرناطہ ہے، ان کے ذہن میں ازہر ہے، اس کے سر سید کے ذہن میں اسلامی ملک ہے۔ اس کی بہتر میں مثالیں دیتا ہوں۔ سر سید نے جب یہاں کالج قائم کیا تو اس کا جو علامتی نشان ہے، جو ہر جگہ آپ دیکھیے گا، مونوگرام جس کو کہتے ہیں، اس میں کھجور کا درخت ہے۔ سر سید نے باقاعدہ مدینہ منورہ سے 2 کھجور کے درخت منگائے اور یہ تحریک کھجور کے درختوں میں پروان چڑھی۔ کیمبرج اور آکسفورڈ اور یورپین کنٹری میں کہیں کھجور کا تصور نہیں ہے، تو سر سید نے کھجور کو اپنی علامت بنایا۔ اور کھجور کا یہ بھی ہے کہ جو آج درخت لگا رہا ہے وہ ہزاروں سال تک زندہ رہتا ہے۔ تو سر سید چاہتے تھے کہ جو میں درخت لگا رہا ہوں، جو پودا میں نے لگایا، وہ ہزاروں سال زندہ رہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ، سر سید نے کہا کہ جب کالج بنایا تو لباس کیا ہوگا، ڈریس کوڈ کیا ہوگا، تو سر سید نے ترکی ٹوپی اور ترکی کوٹ رکھا، جو زمانے تک اس کالج کا آفیشیل ڈریس کوڈ تھا۔ تو ترکی ٹوپی اور ترکی کوٹ جو ہے وہ کیمبرج اور آکسفورڈ کا لباس نہیں تھا۔ 2، تیسرا یہ کہ سر سید نے کہا کہ کھانے کا، جب ہاسٹل بنایا تو اس کا کھانے کا نظام کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ عربوں کا طریقہ ہے جہاں ایک ساتھ بیٹھ کے لوگ طباق میں کھانا کھاتے اور ایک ساتھ بیٹھ کے وہ کرتے۔ دوسرا انہوں نے کہا ترکی کا ہے جو میز کرسی پہ بیٹھتے اور میز چھری کانٹے سے کھاتے۔ تو انہوں نے کھانے میں بھی ترکی کا لباس اپنا یعنی نظام رکھا، کھانے میں بھی، پہننے میں بھی، کپڑے میں بھی اور اس میں بھی۔